باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں، کہ جہاں پر یہ دعا افتتاح فرما رہی ہے کہ الذی، خدا کی ذات وہ ہے کہ بعد، دور ہوئی اور دور ہے، فلا یرا، اتنی دور ہے کہ دیکھنے میں نہیں آ رہی، دکھائی دیتی نہیں ہے اس کی ذات، آنکھیں اس کو اپنی گرفت میں لے ہی نہیں سکتی۔ اچھا، صرف آنکھوں کو دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، فلا یرا، جب یہ فعل مجہول آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رؤیت، سائٹ، ویژن، سینگ، دیکھنے کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ تمام کے تمام ناکام ہے خدا کو دیکھنے کے سلسلے میں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا کو آنکھیں نہیں دیکھتی، یہ قرآن میں ہے، لیکن یہاں پر ایک بات اسی انداز کو مختلف انداز میں ذرا سا کہا جا رہا ہے کہ فلا یرا، اتنا دور ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب یہاں پر یہ بات، اس کو کیسے سمجھایا جائے اور اس سلسلے میں اس بات کو کیسے واضح کیا جائے، تو ذرا سا اس کو آپ سمجھیے۔ خدا قریب ہے یا بعید ہے، پہلے تو یہ بات ایک سمجھ دیجیے، اور دوری اور قربت کس لحاظ سے ہے۔ خدا کی ذات کو کہنا کہ وہ دور ہے، قریب ہے، فلاں چیز سے وہ قریب ہے، فلاں چیز سے وہ دور ہے، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ بات ہم کلام اور فلسفے میں ثابت کر چکے ہیں کہ خدا محض وجود ہے، عین وجود ہے، اتنا بلند مرتبہ وجود ہے اس کا کہ اس کے وجود کو حتیٰ کسی کی سماعت، اعلی سماعت، کان، کسی کی زبان چکھنے کے وسائل، چھونے کے، دیکھنے کے، سننے کے، سونگھنے کے، اس کو کیپچر نہیں کر سکتے، اس پر مسلط نہیں ہو سکتے، حاوی نہیں ہو سکتے، غلبہ نہیں پا سکتے، اتنا بلند ہے اس کا وجود۔ کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کے پاس وجود ہے، صرف وجود ہے۔ ہم جو ہیں موجود اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں وجود عطا کیا گیا۔ خوب توجہ سنیے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان بات ہے، ذرا سی توجہ کریں گے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم موجود کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم کو وجود عطا کیا گیا۔ جب ہم کو وجود عطا کیا گیا تو ہمارا وجود محدود ہے۔ کیا مطلب محدود ہے؟ ہم ایک خاص زمانے میں آئے اور ایک خاص زمانے میں چلے جائیں گے۔ ہماری طاقتیں محدود ہیں، 5 حواس، 50 فٹ دور اگر ایک چیز رکھی ہے ہم اسے سونگھ نہیں سکتے، 1000 فٹ دور اگر ایک چیز رکھی ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، آواز کو ایک خاص فریکوینسی میں ہے سن سکتے ہیں، اس سے اوپر نیچے ہم نہیں سن سکتے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ ایک خاص موسم میں ہم سروائیو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ گرمی سردی پڑے گی مر جائیں گے، ہم باقی نہیں رہ پائیں گے۔ تو ہمارے جو وجود ہے وہ کیونکہ ایک خاص سانچے میں ہے اور پابندیوں کے ساتھ ہے، لہٰذا ہمارا وجود، ہماری موجودیت وجود کی محتاج ہے، ہم کہیں سے وجود کو لیتے ہیں۔ ہاتھی، گائے، بکرا، بیل، بھینس، دریا، شیر، چیتا، لومڑی، یہ سب موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ کیونکہ ان کو وجود عطا کیا گیا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، جو لوگ سن رہے ہیں وہ گھبرائے نہیں بالکل بھی کہ مولانا نے کیا مشکل بات شروع کر دی۔ بہت آسان بات ہے، انتہائی آسان بات ہے۔ یہ موجود کیوں؟ وجود دیا گیا۔ میرا سوال ہے آپ سے دوبارہ، یہ کیوں موجود ہے؟ وجود دیا گیا۔ آپ کے گھر کے سامنے نکلیے گا، جب آپ صبح کو دفتر جانے کے لیے، تو آپ کے گھر کے سامنے ایک دوسرا گھر ہے، وہ کیوں موجود ہے؟ وجود دیا گیا ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے ایک درخت ہے، کیوں موجود ہے؟ بھائی وجود رکھتا ہے اس لیے موجود ہے۔ اس میں آسان سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہر چیز جو موجود ہوتی ہے وجود لیتی ہے، تب موجود ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو خدا وجود کر رہے ہیں، ہر چیز کو کہہ رہے ہیں وجود کی وجہ سے موجود ہے، ان کو وجود عطا ہوا، پاکستان، ہندوستان معرض وجود میں آیا، آپ کہتے ہیں۔ وجود خود کہاں سے موجود ہے؟
اب آپ وجود کو کہیں گے کہ اس نے اپنے وجود کو کہیں اور سے لیا، بات غلط ہو جائے گی، کیونکہ وجود یہ وہ انداتا ہے، یہ وہ خزانچی ہے، بلکہ خود خزانہ ہے جو ہر ایک کو کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے آ کر ایک چیز دو جس کے بعد تمہیں موجود ہونا ہے۔ پرانی داستانوں میں ہندوستان کی ہے کہ ایک پتھر ہوتا تھا، پارس پتھر، اس کو آپ کسی بھی دھات پہ لگائیں گے تو وہ سونا ہو جائے گی۔ پارس پتھر کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کہاں، اس کی ذات میں یہ چیز ہے۔ علماء نمک کی مثال دیتے ہیں، البتہ اس مثال میں بحثیں ہیں، جو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جو جدید زبان میں فلاز ہیں، اس کے اندر لوپ ہول ہیں نمک والی مثال میں، لیکن بہرحال مثال اچھی ہے۔ تو سوال یہ کہ میں مثال دوں ایک اور، آپ 1000 روپے لے کر گئے، 100 کے نوٹ، ہندوستان میں آپ 100 کے نوٹ جو ہندوستان میں چلتے ہیں ان سے آپ کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ پھر آپ 1000 روپے کا نوٹ لے گئے 100 روپے کے، پاکستان میں آپ خرید سکتے ہیں۔ پاکستان کے 1000 روپے 100 کے 10 نوٹ، ان کی قیمت کچھ نہیں رہی۔ ہندوستان میں فرض کیجئے اکنامکس معاشی کلاس تھوڑی سی بہتر ہے۔ اب آپ چلے گئے کہاں پر، امریکہ، $100 کے 10 نوٹ، اس $1000 سے آپ ہے تو 1000 ڈیجٹ وہی ہے، لیکن کیا آپ اس $1000 سے امریکہ میں ایک گھی کا ڈبہ، 5 کلو آٹا نہیں خرید سکتے؟ پاکستان میں آپ کیا اس $1000 سے آپ پورے مہینے کی گروسری لے سکتے ہیں، 2-3 آدمی اگر ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز موجود ہے، ڈالر کا نوٹ بھی موجود ہے، پاکستانی روپیہ بھی موجود ہے، ہندوستانی روپیہ بھی موجود ہے۔ اب آ جائیے آپ، کویتی دینار یا عمانی ریال دنیا کا مستحکم ترین سکہ ہے، پیسہ ہے، نوٹ ہے، جو میری اطلاعات کے مطابق کویتی دینار ہے، شاید کچھ 1000 روپے ہے پاکستانی، اور عمانی ریال فرض کیجئے۔ کیا آپ 1000 عمانی ریال، 1000 کویتی دینار شاپنگ کے وقت بازار تک جائیں گے تو 1000 لوگ کہیں گے آپ طبیعت خراب ہے آپ کی، یہاں پر یہ کئی مہینے کی تنخواہ ہے بعض لوگوں کی۔ تو ہر موجود ہے ہر چیز، 1000 ریال، 1000 دینار کویتی، عمانی، 1000 دینار عراقی، 1000 روپے پاکستانی، $1000 سب موجود ہیں سیم ڈیجٹ کے ساتھ، لیکن ان کے جو وجود کی کیفیت ہے وہ مختلف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر چیز موجود ہوتی ہے اس عنوان سے، ہر چیز، ہر روپے کی ایک طاقت ہے، ہر چیز کو آپ خریدتے ہیں روپے کے ذریعے، امریکہ میں ڈالر کے ذریعے، پاکستان اور انڈیا میں روپے کے ذریعے، کویت میں دینار کے ذریعے، عمان میں ریال کے ذریعے۔ خود اس ہر ملک کے روپے کی قیمت کیسے معین ہوتی ہے، یہ مثال سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ وہ، مجھے معاشیات کا تو درس نہیں ہے، نہ مجھے آتی ہے کہ وہ فیکٹریز ہیں ان کی اکنامیکل پوٹینشیل کیا ہوتا ہے، اور اقتصاد بالقوہ کیا ہے، بالفعل کیا ہے، کیا کیا وہ کتنا پیسہ دے سکتے ہیں، اور کتنا ان کے پاس آئل اور گیس ہے، کتنا کرپشن کم ہے، کیا کیا وہ سب چیزیں، کتنا سونا رکھا ہے، یہ سب چیزیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم خرید سکتے ہیں، ہر چیز کی ویلیو کا اندازہ ہر روپے کی، معذرت، ہر ملک کے نوٹ کی ویلیو کا اندازہ کرتے ہیں ہم کس سے، کہ آپ اس نوٹ کو لے کر جاتے ہیں کتنا خرید سکتے ہیں اس بازار سے۔ پاکستان میں آپ 1000 روپے جائیں تو آپ کو 2 کلو چنے ملیں گے اور تھوڑا کچھ مل جائے، ختم، اس کی ویلیو۔ امریکہ میں 1000 روپے، جیسا میں نے بتایا۔ آپ ہر چیز کی، سکے کی، ہر ملک کے سکے کی قیمت کا اندازہ کرتے ہیں کس کے ذریعے، کہ جتنا آپ خرید سکتے ہیں جا کر۔ وہ کہتے تھے سونا ہے فرض کیجئے، تو آپ خود سونے کا اندازہ کیسے کریں گے کہ سونا کیا ہے؟ تو آپ، میں آسان زبان میں بات کروں، وہ اکنامکس کی پیچیدگیاں مجھے پتہ ہے 10,000 ہو سکتی ہیں، کوئی مجھ پر ہنسے نہیں کہ ماہر اقتصاد ہو، ماہر معاشیات ہو، میں ایک بات کو بہت آسان انداز میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ سونے کی قیمت کا اندازہ کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا سونا ہی ہے ہمارے ملک میں 5000 ٹن کہ جو ہمارے ملک کے سکے کو مضبوط کر رہا ہے اتنا۔ تو ہمیشہ ہر چیز اپنی حیثیت کو لے رہی ہے کہیں اور سے۔ پاکستان کے نوٹ اپنی حیثیت کو لے رہے ہیں اس سونے سے جو رکھا ہوا ہے، یا اس ڈالر سے، یا اکنامیکل آپ کا جو انڈسٹریل پوٹینشیل ہے اس سے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہر چیز موجود ہو رہی ہے وجود کو لے کر۔ یہ جو وجود، اس کتاب کو وجود دیا گیا، موجود ہو گئی، اس موبائل کو، اس ڈبیا کو، باکس کو، اس کو، باکس کو۔ تو یہ سوال یہ کہ وجود کیسے موجود ہے؟ آپ کہیں گے وجود، اب موجودیت کی بات مت کیجئے، وجود وہ چیز ہے جو خود بخود ہے۔ وجود سے پیچھے جا کر اگر آپ کہیں گے نا
کہ اس وجود نے اپنے وجود کو وہاں سے لیا تو بات غلط ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں یہ وجود ہے، وجود کے علاوہ کیا ہے؟ وجود کے علاوہ اگر آپ جائیے تو عدم ہے، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں اس وجود نے اپنے وجود کو عدم سے لیا، نہیں کہہ سکتے آپ، لہٰذا آپ کو آ کر ماننا پڑے گا، جس کو علماء نے کہا تسلسل کبھی اور کبھی ایک اور لحاظ سے دور۔ بہرحال تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسا موجود نہیں ہے جس نے اپنے وجود کو کہیں اور سے لیا، وہ حی و قیوم ہے، قیوم مطلب وہ اپنے ذات کے بلبوتے پر موجود ہے، لہٰذا خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود میں کوئی محدودیت نہیں ہے۔ جب محدودیت نہیں ہے تو سنائی دینا کسی آواز کو یہ اس آواز کی محدودیت ہے، کسی چیز کو چکھ لینا اس آواز کی محدودیت ہے، کسی چیز کو دیکھ لینا اس شے کی محدودیت ہے کہ آپ کی آنکھوں کے دائرے میں آ گئی، لیکن کسی چیز میں کوئی بھی ذائقہ نہ ہو تو ذائقے کے لحاظ سے آپ اس کو کیسے اسپیسیفائی کریں گے ایک دائرے میں؟ کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، تیکھا ہے، کیا ہے؟ نہیں کہہ سکتے آپ کہیں گے یہ ذائقے کے بغیر ہے، جیسے ہی آپ نے کہا ذائقے کے بغیر ہے ایک لامحدودیت آ گئی، آپ معین نہیں کر سکتے۔ جب بھی تعین آئے گا، جب بھی آپ کسی چیز کو کیا کہتے ہیں اسرٹن کریں گے، جب بھی آپ کسی چیز کو لمیٹڈ کریں گے، اس میں ایک تعین ہے جو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ مولانا کھٹا ہے، کھٹا مطلب دانت آپ کے کیا ہے اس طرح سے ہو جائیں گے، مولانا میٹھا ہے اس طرح سے آپ کے منہ میں مزہ آ جائے گا۔ ایک چیز مولانا پانی ہے، کیا مزہ ہے؟ کچھ مزہ نہیں ہے اس کا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور میں ایک مثال دوں کہ ایک بڑا سا پتیلا ہے، پتیلا سمجھیے آپ، اور یہ ایک تھیوری ہے انفینٹی، اور انفینٹی پین کہیے آپ، یوٹینسل کہیے، تھیوری۔ میں نے کہا آپ سے کہ مجھے جو ہے نا کھولتی ہوئی کافی چاہیے، آپ نے اس پتیلے میں ہاتھ ڈالا، کافی نکال کے دے دی مجھے گرم گرم، میں نے کافی پی لی، میں نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد کہا آپ سے ٹھنڈی آئس کریم چاہیے، آپ نے نکال کے دے دی، میں نے کہا اب آم کے مزے والی آئس کریم 5 10 15 پھل کیا تھا آپ دیتے رہے، میں نے کہا اچھا دوپہر گزر گئی، رات ہو گئی، اب مجھے گرم گرم کھولتی ہوئی بریانی چاہیے، آپ نے دے دی، میں نے کہا مجھے میٹھا شربت چاہیے، آپ نے دے دیا، میں نے کہا مجھے کڑوا جوشاندہ چاہیے، آپ نے دے دیا، ایک ہی پتیلی میں ہاتھ ڈال کے۔ اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس پتیلی میں صرف مٹھاس ہوتی تو کڑوا شربت اس میں جوشاندہ نہیں نکلتا، اگر اس میں صرف ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا کہ جو آئس کریم کو بچا کے رکھے تو کھولتی بریانی نہیں نکلتی۔ فرض یہ کہ آپ جو کچھ اسی پتیلی میں سے، اسی پاٹ کہیے آپ، پین کہیے، اسی برتن میں سے، اسی پتیلی میں سے ہاتھ ڈال کے نکال رہے ہیں، تو ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو کچھ نظر آتا ہے نا، دکھتا ہے، وہ پتیلی سے باہر آنے کے بعد ہے، پتیلی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس فارم میں کہ آپ اس کو اسپیسیفائی کر سکیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی بنایا، اگر ہم جیسے جاہل لوگ دیکھ رہے ہوتے، میں اپنی بات کروں، مجھ جیسا جاہل کہتا خدا تیرا وجود بھی کوئی ہاتھی کی طرح ہوگا، خدا نے مچھر بنا دیا، پھر خدا نے مکھی بنا دی، پھر خدا نے چیتا بنایا، پھر خدا نے گینڈا بنایا۔ دیکھیے میں خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر رہا، ثابت مان کر گفتگو کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا دعا افتتاح کے بلبوتے پر آپ نے کیسے، ہم یہ بات مان رہے ہیں، بالکل اگر کوئی ایتھیسٹ ہے تو وہ شاید میری بہت سی باتوں سے اتفاق نہیں کرے گا، اور اس کو حق ہے، علمی دیانتداری، اکیڈمک اگر آپ کہیے کہ ایک لحاظ سے ہم اگر ایمانداری کی بات کریں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم یہ باتیں خدا کو ثابت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز کو ثابت کریں کہ یہ عالم غیب میں کبھی کچھ نہیں تھا، سب آیا ایک دم سے۔ یہ مختلف شعبوں میں بٹ کر کیسے آیا؟ ورٹیبریٹ، انورٹیبریٹ، کولڈ بلڈ، وارم بلڈ، ٹھنڈا خون رکھنے والے، گرم خون رکھنے والے، پانی کے جانور، دریا کے جانور، سمندر کے جانور، سمندر اور دریا دونوں، خشکی دونوں میں رہنے والے، اڑنے والے، کیا کیا کیا، یہ کہاں سے آ رہے ہیں سارے؟ اگر کہیں سے تو آ رہے ہیں، نہیں تھے اور آئے، یہ ایتھیسٹ بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ جب یہ نہیں تھے آئے تو جہاں سے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں پر ایک اسپیسیفک وے میں حیات موجود نہیں ہے، حیات وہاں پر وداؤٹ اینی لمٹس اور باؤنڈریز کے ہے، تبھی وہ ان لمیٹڈ چیزوں کو مسلسل خلق کر رہی ہے۔ اگر آپ ایک صاحب سے کہتے ہیں جا کر کہ مجھے وہ 25 کروڑ روپے والی گاڑی خریدنی ہے، کہتا خرید لیجئے، فون کیا، کارڈ ڈالا، آپ نے مجھے اصل میں وہ امریکہ خریدنا ہے، اس نے کہا خرید لیجئے، آپ نے کہا سرکار مجھے وہ بل گیٹس اپنی دولت سمیت خریدنا ہے، اس نے کہا یہ لیجئے خرید لیجئے۔ وہ
دوسرے صاحب کا وارن بفٹ خرید لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دولت کی انتہا نہیں ہے کوئی. بھانت بھانت کی چیز اگر نکل کے آ رہی تو وجود ایک خاص زاویے میں نہیں ہے اس پتیلی کے اندر. اگر خاص زاویے میں ہوتا تو یا حرارت ہوتی یا ٹھنڈک ہوتی یا مٹھاس ہوتی یا کھٹاس ہوتی یا نمکین ہوتا، شور ہوتا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو چیز چاہ رہے ہیں اس میں نکال کے دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ذات خدا جو ان سب کو خلق کر رہی ہے ان سب چیزوں سے ماورا ہے اپنی مخلوقات کے ساتھ، اس کا کوئی تشابہ نہیں ہے. جو دعائے صبا ہمیں جناب امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے کوئی شباہت نہیں رکھتا. لہٰذا یہ جو خدا دور ہے، الذی بعدا، خدا دور ہے، یعنی آپ کے تصور سے، آپ کے توہم سے، آپ کی عقل سے دور ہے. کتنا دور ہے؟ فلا یورا. آپ ایسا نہیں کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آپ مائکروسکوپ میں بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ انفرا ریڈ الٹرا وائلٹ چشمے کے ذریعے بھی نہیں دیکھ سکتے. فلا یورا یہ نہیں کہا جا رہا آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یعنی دیکھے کہ وہ چیز جو الٹرا وائلٹ ہو، انفرا ریڈ ہو. میری اپنی آخری سائنس کی معلومات کی حد تک، آگے کیا ہے مجھے نہیں پتا. دیکھا ہی نہیں جا سکتا اس کا، کیونکہ وہ وجود ہے. وہ ایسا نہیں کہ اس نے اپنا وجود کہیں سے لیا ہو. ہاتھی، گینڈا، شیر، بکری، لومڑی، بلی، کتا، گھوڑا، گدھا اس کی طرح نہیں ہے اس کی ذات، نعوذ باللہ، کہ اس نے کہیں سے لیا ہو. وہ عین وجود ہے، لہذا دیکھا نہیں جا سکتا. اور قربا، اچھا دور ہے، دیکھا نہیں جا سکتا. اگر نہیں دیکھا جا رہا تو جو بھی کرتے رہیے آپ. نہیں، قربا اتنا نزدیک ہے کہ جو تم گفتگو کرتے ہو، جو تمہارے دل میں خیال گزرتا ہے، وہ اس سرگوشی کو جانتا ہے، گواہ ہے وہ اس سرگوشی پر. تبارک و تعالی، کیا بابرکت ہے اس کی ذات، و تعالی، اور کتنی بلند ہے. الحمدللہ الذی لیس لہ منازع یعادلہ. جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی اس کی کہ حمد اس خدا کی جس کا کوئی منازع، کاؤنٹر پارٹ ایسا نہیں ہے. دو پارٹیوں میں ٹھن گئی حکومت، پارلیمنٹ ہم، کیبنٹ ہم بنائیں گے، آپ ان کے پاس 220 سیٹیں، ان کے پاس 221، 225، 230. بہرحال یعادل، عدل ہے، اس کے برابر طاقت رکھتی ہے تقریباً. ایسا کوئی اس کے پاس منازع نہیں ہے جو اس کے ٹکر پہ آ سکے. منازعت کرنے والے بہت ہیں لیکن اس کی ٹکر پہ کوئی نہیں آ پا رہا. ولا شبیہ یشاکلہ، اور نہ اس کی کوئی شبیہ ہے. آپ ہر چیز کو جو اس کو نہیں دیکھ رہے، ابھی کہا نا دعا نے فلا یورا، دیکھا نہیں جا سکتا، تو فلا شبیہ، جب دیکھا نہیں جا سکتا تو آپ اندیکھی چیز کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس کے ذریعے. آپ نے کشتی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، سمجھیے کشتی ہے، 1000 فٹ لمبی ہے، 200 فٹ چوڑی، اب یہ چل رہی ہے، یوں چلتی ہے، نہیں سمجھا سکتے، کوئی شبیہ نہیں ہے اس کی. یشاکلو، جس کی شکل خدا کی طرح مثال دے کر بھی آپ سمجھا سکیں. ولا ظہیر یعاضدہ، اس کا کوئی، اس کی پشت پناہ، اس کی مدد کرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے کہ پروردگار تو نے اب مچھر بنا لیا تھا، اتنا سا بات آسان تھا، اب ہاتھی بنا رہا ہے، ڈائنوسور، اب ہم آتے ہیں تیری مدد کرنے کے لیے. جھوپڑے کو تو ہم خود کھڑا کر لیتے ہیں، لیکن گھر بنانا ہو 2 منزلہ تو 15 مزدور لگتے ہیں. اسے کہتے ہیں 15 مزدور کو لگانے کو معاضد، معتضد، اعتزاد. تو ایسا کوئی نہیں ہے. ولا ظہیر یعاضدہ. قہر بعزتہ العزہ، اپنی عزت، عزت کس کو کہتے ہیں ہم عربی میں؟ ہم نے بتایا ناقابل تسخیر ہونے کو. خدا نے جتنے بھی عزت والے تھے جو کہتے تھے ہم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، خدا نے اپنے ناقابل شکست ہونے کی طاقت کے ذریعے، جو قہر تھا اس کا، یعنی جبر اور زبردستی کے ذریعے، اس نے تمام عزیزوں کو، عزیزوں یعنی اعزہ، اعزہ یعنی ناقابل شکست لوگوں کو، ان کے اوپر خدا نے غلبہ پا دیا. اور فرعون کس بات کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ رہا تھا؟ کچھ چروائے ہیں، کچھ معمار ہیں، کچھ لوہار ہیں، کمہار ہیں. بیچارے یہ جو پیشہ تھا، پیشے ہوتے تھے اس زمانے میں. ہمارے پاس تانگے، اپنے گھوڑے گاڑی یکے لے کر بھاگ رہا ہے آ کے، اور زبردست اس کے پاس خود، اور کون مجھے بچا، موسیٰ کو کون بچا سکے گا مجھ سے؟ خدا نے اتنا عجیب طریقے سے فرعون کے دماغ پہ پردہ ڈالا، عقل کو چھینا، کہ اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ موسیٰ جس نے لاٹھی کو مارا ہے اور پانی ہٹا ہے، یہ موسیٰ کے لیے ہٹا ہے، ہو سکتا ہے میں جاؤں تو مر جاؤں. اگر عاقل ہوتا، اور نفرت، بغض اور حماقت کیا میں نام دوں، تو رک جاتا دریا کے کنارے، آگے مت بڑھنا. یہ نکتہ ابھی میرے ذہن میں آیا، سن لیجیے. جادوگروں کو عقل تھی، انہوں نے رسیاں ڈالی، سانپ بن گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، نگلنے لگے، کہا القی السحرۃ ساجدین،
کلمہ نہیں پڑھا ہے، دربار میں سجدے میں گر گئے کہ موسیٰ یہ تمہارا کام بڑا عجیب ہے. فرعون یعنی نفرت بغض کینہ اتنا آگے لے آتا ہے انسان کو کہ انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی ولا اراک تغفر لی، کہ پروردگار میرے گناہ معاف کر دے، میں نہیں سمجھتا تجھے کہ تو میرے گناہ معاف کرے گا. جو کہ اولاد سادات کو، جناب سیدہ کی اولاد کو قتل کیا تھا جس نے بنو عباس کے دور میں، اس کا واقعہ ہے کہ میں نے ایسے ایسے، اس کا جملہ ہے، ایسے خوبرو اور نورانی نوجوانوں کو قتل کیا ہے کہ اس کو دیکھنے کے ایک شخص تو کھانا کھا رہے ہو رمضان المبارک کا، رمضان شوال میں یہ فرق نہیں پڑتا، میں نے ایسے ایسوں کو بادشاہ کی خاطر، اپنے بنو عباس کے جو بادشاہ تھے ان کی خاطر ایسوں کو میں نے قتل کیا، ایک سے ایک بڑھ کر اولاد بنی الحسن کہ خوبرو خوبصورت نورانی بچے نوجوان معصومیت شکل سے برس رہی تھی، ان کو قتل کیا ہے میں نے. اب خدا کیا مجھے معاف کرے گا؟ تو آپ دیکھیے کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے، نورانی بچے ہیں، پیشانی پر عبادت کے نشان ہیں، معصومیت برس رہی ہے چہرے سے، اور نفرت دیکھیے. لہٰذا جادوگروں نے دیکھا، سجدے میں کلمہ نہیں پڑھا. سرکار مجھے حیرت اس پر ہے، قرآن کی عبارت پر، کلمہ نہیں پڑھا، القی السحرۃ ساجدین. اور فرعون دیکھ رہا ہے، کتنا خوفناک واقعہ ہوا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ چلے گئے، داخل ہو گئے دریا کے اندر. تو خدا نے کیا کیا؟ موسیٰ کے لشکر کی تلواروں کے ذریعے فرعون کو نیست و نابود نہیں کیا. تلواریں تھی کہاں؟ گدڑیے تھے، چرواہے تھے، باغبان تھے، مالی تھے، کمار تھے، لوہار تھے، بیچارے یہی سب جو اس زمانے میں چیزیں تھیں، نوکری پیشہ لوگ تھے. خدا نے کیا کیا؟ پانی کے ذریعے ڈبوایا. ایک تلوار نہیں چلائی خدا نے، نہ فرشتوں کو بھیجا، تلواریں دھری کی دھری رہ گئیں. اور میں بھی کوئی ریسنٹ بالکل تحقیق دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم نے جہاں پر جو ریڈ سی ہے، یعنی سعودی عرب اور ایجپٹ کے بیچ میں، مصر کے بیچ میں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اس نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ جا کر دیکھا ہے کہ ہمیں کچھ جو یکے کہتے ہیں، تانگے نما گھوڑا گاڑی ہوتی تھی جس میں 2 لوگ بیٹھتے تھے، ایک انسان یا 2 انسان، تیزی سے چلتی تھی وہ. تو وہ دیکھیے ہم نے کہ لگتا ہے کہ اس کے ہمیں ڈھانچے ملے ہیں، اور جس کے اوپر تاریخ گزرنے کے ساتھ انہوں نے اس کو جما کر ایک مٹی کی صورت میں جما دیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کیمیکل جو ایکشن ریئیکشن ہوا ہے اور کمپوزیشن ڈی کمپوزیشن ہوا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا لشکر ڈوبا ہے. اب کوئی کہتے ہیں مسلمان تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا. تو یہاں پر یہ ایک مسئلہ ہوا ہے کہ جس کے بعد وہاں پر ابھی تک نکل رہے ہیں بہرحال یہ چیزیں. اور فرعون کی تو ابھی نکلی ہے ممی کچھ سال پہلے مطلب میرے بچپنے کا واقعہ ہے، اور میں بہت چھوٹا تھا، میں نے اخبار میں پڑھا تھا. خیر، تو خدا نے قہر بعزت ہی لا عزہ، خدا نے بڑے بڑے عزت والوں کو، جو عزت کا مطلب ناقابل شکست، جن پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، ان کو شکست دی ان کی مرضی کے برخلاف. کس کے ذریعے؟ اپنی عزت کے ذریعے. نہ ایک تیر چلا، نہ گولی چلی، نہ بندوق چلی، نہ ٹینک چلا، پانی آیا برابر. اور تم سوچ سکتے تھے میاں، ذرا سی تو عقل کرتے کہ یہ موسیٰ کا کام ہے. اگر یہ شخص اس نے یوں لاٹھی ماری، یہ کل تک دریا نیل کے کنارے آپ رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ دریا ہے، یہ گلی کہاں سے بن گئی سوکھی ہوئی، لشکر جا رہا ہے. اور خدا نے انتظار کیا کب تک؟ تاریخ میں، روایت میں، پورا لشکر پہنچ گیا درمیان میں. لہذا یہ چیز ایک ہے، قہر بعزت العزہ وتواضع لعظمتہ العظمى. خدا کی عظمت ایسی ہے کہ بڑے بڑے عظیم لوگ خدا کے سامنے وضیع ہو چکے ہیں، واو زواد یہ عین، یعنی گھٹیا حقیر ہو چکے ہیں. فبلغ بقدرتہ ما یشاء، جہاں تک خدا کی مشیت نے چاہا وہ اپنی قدرت سے وہاں تک اس نے چیزوں کو پہنچا دیا یا پہنچ گیا. اور اب یہاں پر دوبارہ الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی ہے. ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، میرے خیال سے 35 منٹ ہو چکے ہیں ہمیں، تو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس بات کو، ہے نا؟ 35 جی 23 منٹ ہوئے. چلیں تو تھوڑا سا ہم اس کو 1-2 جملے اور کر لیں تاکہ یہ اب یہاں پر دیکھیے بار بار اس کو توجہ کیجیے گا. دعا افتتاح میں خدا کی عظمت اپنا گھٹیا پن، خدا کی عظمت اپنا گھٹیا پن. ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ مولانا یہ لفظ بڑا گھٹیا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، تو بندہ ہے ہی گھٹیا، تو کیا کرے وہ؟ اپنا لئیم ہونا، اپنا حقیر ذلیل ہونا، ایک بہت اوچھی صفات کا مالک ہونا. آپ خدا کو بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں. تو لہٰذا یہ ایک چیز ہے. اور پھر فرمایا حمد اس خدا کی جو میری پکار کا جواب دیتا ہے جب میں اسے پکارتا ہوں.
یہ ایک چیز ہمیں عقائد میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم خدا سے بات کرو تو یہ مت سمجھو خدا نہیں سن رہا. یجیبنی حین انادی ہے، جب اسے منادا ندا دیتا ہوں تو مجھے پکار پر لبیک دیکھ کرتا ہے. اس اعتماد کے ساتھ پکارو. دعا کی شرائط میں سے ایک ہے کہ جب دعا کرو تو اس طرح سے مت کرو کہ خدا کیسے قبول کرے گا. حتیٰ بعض مومنین، بعض علماء، بچے جب کہتے ہیں وہ چاہیے، کیا ہم یہ جہاز خرید سکتے ہیں؟ تو جو صاحب فکر ہیں، جو حدیث ہے، وہ کہتے ہیں دعا کرو بیٹا کہ آپ یہ جہاز مل جائے آپ کو. تو دعا کے بعد مل جائے گا. تو وہ اس نے کہا کہ اب اللہ میاں کی مرضی، آپ دعا کیجئے. تو ایک تو دعا کرنے کی عادت ڈال رہے ہیں آپ، اور دوسرا دعا کے مقابلے میں خدا کو اچھا لگتا ہے کہ اس سے کچھ دل اس کی طرف متوجہ ہوں. اور دعا کے نتیجے میں اگر خدا دعا پوری نہیں کرے گا تو قیامت میں اجر ملے گا. دنیا میں آفتیں ٹلتی ہیں دعا قبول نہیں کرتا جب خدا. کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے ہم سے مانگا، ہم اتنے کریم ہیں، ہم نے تمہیں نہیں دیا کیونکہ تمہاری مصلحت میں نہیں تھا. ہم تمہیں 10 ارب روپے ابھی نکل آئے، صبح کو اٹھیں مولانا صاحب آپ کے لاٹری میں 10 ارب روپے نکلیں، مولانا زمین پہ پیر نہیں رکھیں گے، ایک فرعون بن جاؤں گا میں. تو خدا کہہ رہا ہے بھائی تم نے مانگے تو تھے لیکن تم نے ہم سے مانگے تھے نا، دے تو نہیں سکتے تم اس قابل نہیں ہو. لیکن ایک کام کرتے ہیں، 5 بیماریاں آنے والی تھیں وہ ہم نے تم سے دور کر لیں. یہ روایت کے اندر ہے. خیر، الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر. اچھا، ویستر علی کل عورت وانا عاصی ہے. خدا مجھ پر ہر ناگوار، نامناسب، بیہودہ، دیکھنے کے قابل جو چیز نہیں ہے وہ مسلسل پردے ڈال رہا ہے. اس پر وہ پردہ ڈال رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ آنا جملہ حالیہ ہے، وہ آنا عاصی ہے، اس حال میں کہ میں اس کی معصیت کر رہا ہوں. خدا کہ اب تو میں تمہیں پردہ دری کر کے رہوں گا، پردہ چاک کر کے رہوں گا. لہٰذا یستر علیہ کل عورتن. عورتن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، جس کو انسان چھپانا چاہتا ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف گناہ کی بات نہیں ہو رہی، شخصیت کے عیبوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے گھر کے عیوب کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ہمیں ایک روایت ملتی ہے بڑی عجیب، من تتبع عورات النساء تکشفت عورات بیتہ. اتنا عجیب جملہ ہے یہ کہ اگر آپ کہیں کہ چھٹے امام کا نہیں ہے، چھٹے امام سے ہے یہ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اگر کوئی کہے کہ چھٹے امام سے نہیں ہے، جملے اس کے ایسے ہیں کہ بہت عظیم انسان کا جملہ ہے. اگر آپ نہ کہیں، نہیں مان رہے، ہے چھٹے امام کا. تتبع کہتے ہیں، میں یہاں دیکھ رہا ہوں ادھر نکالا، وہ لفظ کہاں پر ہے؟ امام حسین کا نام کتنی دفعہ آیا ہے مفاتی میں؟ تتبع. کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہا کہ جہاں پر امام حسین کا نام آیا، ڈھونڈ رہا ہوں. تتبع، تحقیق و تتبع عربی میں 2 لفظ ہیں، ساتھ ساتھ آتے ہیں، تحقیق اور تتبع. آپ کو پتہ ہے قرآن پر تحقیق کریں گی، کیا مطلب کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا کیا، تو یہ تتبع اور تحقیق ہے. آپ ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں قوم کے. قرآن میں من تتبع عورات الناس، جو لوگوں کے کھود کے کھوج لگائے کہ لوگوں میں کیا عیب ہیں. امام فرماتے ہیں تکشفت عورات بیتہ، خود بخود اس کی گھر کی بدنما چیزیں کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. عجیب ہے یہ. اور ہم نے واقعاً خدا ایسے علماء کو سلامت رکھے، اور واقعاً اگر ہم جیسے لوگ نہیں دیکھتے ایسے علماء کو، کم از کم دیکھا تو ہے. میں آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم ویسے نہیں وہ دیکھا کہ جو اتنے عجیب انداز سے حتیٰ حیوانات کے عیوب کا ذکر کرتے وقت، ایک اردو میں لفظ ہے کنی کترا کے نکل جانا، اگر میں یہ صحیح معاملہ، اس طرح سے حیوانات کے عیوب. آپ کہیں گے عجیب خبطیہ انسان ہے، عجیب سنگی سا انسان ہے، عجیب یہ وہمی ہے، خرافات ہے، کیا ہے حیوانات. اتنا زیادہ دوسری مخلوقات کے عیوب سے دور رہنا. اب یہاں پر وہ کوئی استعمال نہ کرے جو آج کل انٹرنیٹ پہ لگا ہوا ہے کہ مت دیکھیے، نظریات کو دیکھیے. اچھے لوگ نظریات کے اوپر بحث کرتے ہیں، برے لوگ افراد کو لاتے ہیں. جو افراد معصومین نے نص میں ذکر کیا ہے کہ ان کی طرف تو پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں، اور دیکھنا جب بھی تو 400 دفعہ لان تان کرنا، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ابلیس کو دیکھیے، شخصیت پر ابلیس کی بحث مت کیجیے، پرسن مت ہوئیے، آپ ابلیس کے عیوب پر بات کیجیے. یہ سب باتیں، یہ سیوڈو انٹلیکچوئلزم کو چھوڑیے آپ. یہ جس کے اوپر نس آ گئی وہ آ گئی، بس ختم بات. یا نس نہیں آئی، جو شخص الفاظ کے اندر آ گیا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت کی ہے، جو معصومین کی زائرین کی مذمت کرے، ان پر انگلی اٹھائے، ان کی نکتہ چینی کرے، ان پر زائرین پر. رسول خدا نے بات کہی ہے، ایک جملہ کہا ہے کہ نہیں وہ
اگر آپ زائرین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اگر آپ عزاداروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اگر آپ ذکر مولا کرنے والوں کا، سننے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ خود بخود اس میں آ گئے. تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے. ہم آپ کو رسول خدا نہیں چھوڑ رہے، رسول خدا ہم کو عنوان اور ٹائٹل بتا کے کیوں گئے کہ دیکھو ڈھونڈو اس انسان کو جو شخص بغض اہل بیت رکھے. نہیں دیکھیے، آپ نظریات پر بات نہیں، آپ کے اندر بیماری ہے، آپ دور رہیے ہم سے اور ہم آپ سے دور رہیں گے. اس نجاست کو ہم تک منتقل مت کر دیجیے گا آپ. تو آپ یہ کہتے ہیں، سکھاتے ہیں. کہاں پر کہتے ہیں؟ ہاں فلاں صاحب جو ہیں وہ محبت اہل بیت ہے، فلاں امام جماعت کے پاس جائیے، آپ فلاں ٹیچر سے پڑھیے. تو یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا اپنے. لہٰذا برائی کی بات ہو رہی تھی. حمد اس خدا کی جس نے ہر بدنما چیز کو جو میری ذات میں تھی چھپایا، جبکہ میں وانا عاصی ہے، میں مسلسل اس کا گناہ کر رہا ہوں. یہ اس کا حلم ہے. وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِيهِ. اس نے اپنی نعمتوں کو مجھ پر ہر لمحہ عظیم سے عظیم تر کیا، عظیم سے عظیم تر کیا، لیکن میں اس کو جزا نہیں دے سکا. جو اس نے نعمتیں دی نا، اس نے کہا تھا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کو میرے لیے خرچ کرو. میں اس کے مطابق، نعمتوں کے مطابق خدا کے ساتھ معاملہ، لین دین، بیوپار نہیں کر سکا. تو یہ دیکھیے آپ، مسلسل بندے کا گھٹیا پن اور دناعت اور اوچھا پن دکھایا جا رہا ہے. خدا کی بلندی، خدا کی طہارت، تقدس، تنزہ خدا کا بتایا جا رہا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یا سبحان اللہ یہ بہارا، اور یا اس کا جو قدوسیت ہے، اسم قدوس، یا سبحان جو خدا کا اسم ہے. تو اس کو انہی چیزوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.